اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جس عنوان کو بطور سخن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے انصاف۔ اس ضمن میں سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت مومنین کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک درجہ بلند کرنا ہے تو یقیناً تمہیں انصاف کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ اس ضمن میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان جامع السعادت میں موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من ینصف من نفسہ لم یزدہ اللہ الا عزہ۔ جو اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف دے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان انصاف کی حکومت کو قائم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے مختصر تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ انصاف نہ کرے، اپنے بارے میں بھی انصاف کرے اور دوسروں کے متعلق بھی انصاف کو مد نظر رکھے۔ جو شخص انصاف سے کام لے گا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ انسان فطری طور پر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور کچھ خواہشات رکھتا ہے، اور جو چیز اس کے متعلق ہو اسے وہ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اسے تکلیف نہ دے۔ اب اگر کسی کو اس کے مال کی ضرورت ہو، اس کی مدد اپنے مال سے کر دے تو وہ شخص قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے اسے کوئی تکلیف نہ دے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اذیت نہ دے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق کے متعلق انسان کو ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے، اگرچہ انصاف کی وجہ سے اسے خود بھی کوئی پریشانی اٹھانی پڑے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب اصول کافی باب الانصاف حدیث نمبر 2 میں ایک واقعہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی جنگ کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اتنے میں ایک صحرائی عرب آیا، اس نے آپ کی رکاب کو پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جو میرے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، لوگوں کے لیے وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو سلوک تمہیں اپنی ذات کے لیے ناپسند ہے تو وہ سلوک لوگوں سے بھی نہ کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رکاب اس سے چھڑوائی اور جہاد پر چلے گئے۔ محترم ناظرین، ایک فرمان یہ صرف ایک فرمان نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے لیے داخلے کے اسباب پیدا ہو جائیں تو پھر لوگوں کے لیے وہ سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں سے ان تکالیف کو دور کرو جو تم چاہتے ہو کہ تمہاری ذات سے بھی وہ تکالیف دور ہو جائیں۔ محترم ناظرین، جب انصاف کی بات آتی ہے تو ہمیں سابقین کے انصاف پہ بات کرنی چاہیے، اور ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ انصاف کا بول بالا کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھرانے والوں نے اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے کیا ہے۔ الغارات نامی کتاب میں ہے، یعنی کہ اس میں مولا علی علیہ السلام کی زندگی کی داستانیں موجود ہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ ابھی میں بچہ تھا، دوسرے بچوں کی طرح میں بھی کوفہ کے بڑے میدان میں گیا۔ وہاں پر میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے پاس 2 بڑے بڑے برتن ہیں سونا اور چاندی سے بھرے ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تازیانہ بھی تھا جس سے آپ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے تاکہ لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے تقسیم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد امام نے اس دولت کو تقسیم کیا، ساری دولت تقسیم ہو گئی حتیٰ کہ امام کا اپنا حصہ بھی باقی نہ رہا۔ امام خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔
شعبے کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا اور میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، مجھے معلوم نہیں اس شخص کا عمل صحیح تھا یا غلط تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ وہ کون تھا؟ میں نے بتایا کہ وہ امیر المومنین حضرت علی تھے۔ پھر میں نے آپ کی تقسیم کا بتایا۔ میرے باپ نے جب حضرت علی کی منصفانہ تقسیم کے بارے میں سنا تو گریہ کرتے ہوئے مجھے فرمایا، بیٹا تو نے آج دنیا کے بہترین انسان کی زیارت کی ہے۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات سے شروع کرے تو یقیناً اس کی زندگی بھی سکون سے گزرتی ہے اور اس کی آخرت بھی پرسکون رہتی ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ موجود ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ امام علی نکیم متوکل کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس کے پہلو میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ متوکل آپ کے امامے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ امامہ قیمتی تھا۔ متوکل نے کہا، آپ نے یہ امامہ کتنے میں خریدا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ دستار 500 درہم میں خریدی ہے۔ متوکل نے کہا، 500 درہم کی دستار خریدنا فضول خرچی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے چند دن قبل ایک کنیز 1000 دینار زر سرخ کے بدلے میں خریدی ہے۔ متوکل نے کہا، جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 500 درہم کا کپڑا اپنے بدن کے اعلیٰ ترین حصے کے لیے خریدا ہے اور تو نے 1000 دینار زر سرخ کی کنیز اپنے بدن کے اسفل ترین حصے کے لیے خریدی ہے۔ اب بتاؤ ہم میں سے فضول خرچ کون ہے؟ متوکل بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ کے متعلق ایسی بات کروں۔ محترم ناظرین، انصاف ہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں امن و امان کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو تو حکمرانوں کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ جتنے ججز موجود ہیں، انصاف اگر ملنا شروع ہو گیا عام عوام کو تو یقیناً ان ججز کی عزت پہلے سے مزید بڑھ جائے گی۔ لیکن جب انصاف کے بجائے ظلم کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ معاشرے میں بد امنی ہو جاتی ہے، لوگ گروہ در گروہ بٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی۔ کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو کہ اپنی زندگی میں اس قدر توجہ انصاف پہ دے کہ جس قدر اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور کہ اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ ہر عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے ساتھ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس نئی چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔